الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. برادران اسلام، بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت و بندگی کریں. انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے. اور اللہ رب العالمین اسی عمل سے اور اسی عبادت کے ذریعے سے بندوں کو آزماتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی دے کر اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے. یہ موت اور یہ زندگی دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں، اور ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. صاف طور سے اس بات کو فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کے راستے بھی ہم نے دکھا دیے، کفر و ضلالت اور گمراہی کے راستے بھی دکھا دیے. اب تم جو چاہو اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی. لیکن یہ بھی سن لو کہ دونوں کے انجام بھی الگ الگ ہیں. ہدایت کے راستے کو اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین کی خوشی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی میسر ہوگی، اس کی رضا ملے گی اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب ہوگی. اور اگر تم کفر و ضلالت کے راستے کو اختیار کرتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہو، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، تو یہ بھی سن لو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت دردناک ہے. إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اور اسی صورت میں یہ بھی فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافروں کو عذاب کا تذکرہ کیا گیا کہ کافروں کو کتنا سخت عذاب ہوگا،
اور وہیں مومنوں کا تذکرہ کر کے کہا گیا کہ انہیں طرح طرح کے مشروبات پلائے جائیں گے جنت میں. تو اللہ رب العالمین نے دونوں راستوں کو بیان کر دیا اور یہ بندوں کے اختیار میں دے دیا کہ بندہ جسے چاہے اختیار کرے. کھلی ہوئی کتاب کی طرح یہ چیز واضح ہے کہ وہ کسے اختیار کرے گا اور کس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن سے بھی ڈرایا کہ صرف یہی مت سمجھ لینا کہ دنیا میں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہی سب کچھ ہے اور تم مرو گے تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا. نہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر تمہارے اعمال کا پورا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا اور تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے میسر ہو گئی، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ. اے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آج سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. کافروں کی زبانی کی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ کہتے ہیں یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو کہ ایک دن حساب کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، اس دن برائی کا بدلہ برا ملے گا، اچھائی کا اچھا ملے گا، یہ کب آئے گا؟ تو سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت آئے گی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور کر دیے جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے. حالت کیا ہوگی انسانوں کی؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، لوگ بھاگے بھاگے کہتے پھریں گے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، پناہ گاہ کہاں ہے. آج کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں ہم ان سختیوں سے بچ جائیں، ایسے سختی کے دن سے بچ جائیں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اگر قرار ہے تو تیرے رب کے بارگاہ میں قرار ہے. اگر سکون و اطمینان ہے تو آج تیرے رب کے پاس سکون و اطمینان ہے، جو اعمال کے حساب سے جو تمہیں بدلہ دے گا. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اسے سنا دیا جائے گا. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اسے تھمایا جائے گا اس کا نام اعمال اور کہا جائے گا پڑھو، یہ تمہارا حساب و کتاب ہے. تو وہ دن سختیوں کا دن ہوگا، مشکلوں کا دن ہوگا، اور انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پسینوں میں اپنے اعمال کے بقدر ڈوبا ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے ٹھٹنے تک، کسی کا اس کے گھٹنے تک اور کسی کا اس کے حلق تک ہوگا. اس سختی کے عالم میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جو لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، جو لوگ سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈک میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اور پہلا شخص وہ ہوگا امام عادل، عدل کرنے والا امام ہوگا، جسے خلافت دی جائے گی.
جسے حکومت دی جائے، جسے عہدہ و منصب دیا جائے، وہ ان تمام امور میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بادشاہی سے سوال ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہر وہ شخص جسے کوئی بھی معاملہ سونپا گیا ہو، وہ اس معاملے میں اس بات کا اختیار رکھتا ہو کہ وہ اس میں فیصلہ کرے۔ ایک انسان ہے، وہ اپنا گھر بار چلا رہا ہے، اس کے درمیان وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے، حق کے ساتھ قائم رہے، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے، اپنے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، وراثت کے تقسیم میں عدل و انصاف کا معاملہ کرے، جو شریعت کے حقوق طے کیے گئے ہیں ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھے۔ یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی مت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد میں نے تمہیں دنیا کی خلافت دی ہے، اس روئے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش نفس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ یہ خواہش نفس کی پیروی تمہیں اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدل کے ساتھ رہنا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے درمیان عدل و انصاف کی کوئی چیز نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ ہم میں سے اکثریت وہ ہے جن کے گھروں میں اگر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ کتاب و سنت کے ذریعے سے نہیں ہوتی، وہ شریعت کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، اس میں اپنے عزیز و اقارب کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج ہمیں دنیا میں عزت مل گئی، آج ہمارا معاملہ یہاں حل ہو گیا، اگرچہ کتاب و سنت کے ذریعے سے حل نہیں ہوا، لیکن کل یہ معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور ہم سے سوال کرے گا۔ ہم نے ایک ذرہ بھی دوسرے کا مارا ہوگا، دوسرے کا ہڑپ کیا ہوگا، اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، چاہے دنیا میں ہم سے کوئی سوال کرے یا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام جھٹ سے جواب دینے لگے اور کہنے لگے ہاں وہی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب آدمی مفلس وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، صدقات و خیرات بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ تمام لوگ اس کے سامنے موجود رہیں گے، اور ایک کے بعد ایک سب کھڑے ہوں گے اور پروردگار سے کہیں گے کہ رب العالمین یہ شخص نے مجھے مارا ہے، میرا ناحق خون بہایا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوگا، اے اللہ تبارک و تعالی اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ تیسرا کھڑا ہوگا کہ پروردگار اس نے میری غیبت کی ہے۔ چوتھا کھڑا ہوگا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے کہے گا کہ ان کی نیکیاں جتنی چاہو لے لو. وہ نماز کہاں گئی جو اس نے پڑھی تھی؟ مسجد میں پہلے صف میں حاضر ہوتا تھا، فجر میں باجماعت حاضر ہوتا تھا. وہ نمازیں کہاں گئیں دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی. وہ روزہ جس کو اس نے مشکل سے رکھا تھا، بہت صبر کر کے رکھا تھا، وہ روزہ بھی اس کا کوئی کام نہیں آ سکے گا. وہ زکوٰۃ، وہ صدقات و خیرات، وہ حج، تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی. کس دن کے لیے ہم کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہی دنیا دار العمل ہے، آگے آنے والی دنیا دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہے، عمل ہے تو یہی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ایک مخزومی عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کی تھی. قبیلہ قریش میں اس بات کو لے کر میٹنگ ہونے لگی کہ کس طریقے سے اس عورت کے حدود کو معاف کرایا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں سفارش کی جائے. چنانچہ یہ بات طے ہوئی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیارے نبی کے بہت چہیتے اور بہت محبوب ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور اس عورت کے حق میں سفارش کر دیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پیارے نبی کی خدمت سے کہنے لگے، سفارش کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے اسامہ، تم اللہ رب العالمین کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اس سے پہلے کی جو امتیں ہلاک و برباد ہو گئیں وہ اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی کہ ان میں سے جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اور عہدہ اور منصب والا، اعلی حسب و نسب والا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. اسی عدل و انصاف کی عدم موجودگی میں وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے. تو یہی بات تم کہنے آئے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ عدل و انصاف تھا جس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی تعلیم دی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے کو ایک جرم کی سزا میں 80 کوڑے برسائے تھے. وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ خیر الامم تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہترین لوگ یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. بہترین لوگ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تو یہ لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ رب العالمین تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ یامرکم بالعدل وان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ رب العالمین تمہیں عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسرا شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ. دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کی عبادت و بندگی میں اس کی جوانی گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں گزاری ہو. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی کے مرحلے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بارہا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا.
اور آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، دیکھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت سمجھتا، اپنے زندگی کو اپنے موت کے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنے مالداری کو اپنے فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فراغت کو، اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی فراوانی کے دن کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی صحتیابی کے دن کو، صحتیابی کی زندگی کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ 5 چیزوں کا جب تک سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کا ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ عمر تو نے کہاں گزاری، یہ جوانی تم نے کہاں گزاری، مال جو کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تم نے حاصل کیا اس کے مطابق تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوات ہوتے تھے تو نوجوانوں کی پوری ٹیم اور نوجوانوں کی پوری جماعت شامل ہونے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ کتنے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنی شادی کی پہلی رات جنگ میں شرکت کی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے ابو جہل کا قتل کیا تھا وہ بھی نوجوان تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ میں بدر میں میں تھا، اور ایک طرف ایک نوجوان، دوسری طرف دوسرا نوجوان، یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے کہ میں سوچنے لگا کہ میرے آس پاس کچھ ایسے طاقتور لوگ بھی ہوتے تو کچھ میری حفاظت ہوتی۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک نوجوان نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تعجب کرنے لگا کہ وہ نوجوان اس بات کو پوچھ رہا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ابو جہل کو قتل کرے۔ میں اس سے حیرانی سے پوچھنے لگا کہ بچے کیوں تم پوچھ رہے ہو ابو جہل کا پتہ، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو جہل وہی شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازش رچی ہے، آپ کو گالیاں دی ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آپ اس کا پتہ بتائیں، جب تک میری جان ہے اس کو قتل کر کیے بغیر دم نہیں لوں گا۔ اور یہی بات بائیں شخص جو تھا، بائیں طرف جو نوجوان تھا، یہی بات اس نے بھی کہہ دی۔ اتنے میں سامنے ابو جہل نظر آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان دونوں اٹھے اور اپنے تلوار سے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اسلام پر سچے طور سے عمل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص، دوسرا شخص وہ نوجوان ہوگا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں، جس نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اپنی جوانی کا مرحلہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں گزاری ہوگی۔ تیسرا شخص ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی تو صرف اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے محبت کی، اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اللہ رب العالمین کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے جدا ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکارے گا اور کہے گا این المتحابون بجلالی اليوم، 2 محبت کرنے والے میری خاطر 2 محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو، میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں پکارے گا اور بلائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 خصلتیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو اور ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے عزیز اور اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہوں اس کے نزدیک، وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو پالے گا۔ دوسرا شخص جو ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرے، اور جدا ہو تو اللہ رب العالمین کی خاطر جدا۔ تیسرا شخص جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو چکھے گا وہ شخص ہوگا جو کفر میں جانا ایسے ہی نہ پسند کرے جیسے وہ آگ میں اس کو ڈالا جا رہا۔ یہ 3 شخص ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو پا لینے والا شخص ہے۔ چوتھا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا، جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وقت ہو اور میں نماز پڑھنے چلوں۔ مسجد میں آتا ہے، 5 وقت بار جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد اوراہ اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا اوراہ، جو مسجد میں صبح شام آتا ہے، یعنی صبح شام ملا کر کے 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر وقت جنت میں انتظامات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ مسجد کو تعمیر کرنے والے، مسجد کو آباد رکھنے والے وہی شخص ہیں جو ایمان والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اپنے اندر صرف اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے لوگ۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 5واں شخص وہ ہوگا جس کو ایک اعلیٰ حسب و نسب والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا ہو اور اس موقع پر اس نے کہا ہو کہ میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہوں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی جنگل میں جا رہے تھے اور پناہ لینے کے لیے غار میں جب پھنس گئے، تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ ایک نے کہا کہ پروردگار، ہم بکریاں چراتے تھے اور جب بکریاں چرا کر کے رات کو واپس لوٹتے تھے تو بکریوں کا دودھ لے کر گھر میں آتے تھے اور سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتے تھے، اس کے بعد اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب میں گھر میں واپس آیا، لوٹا، تو میرے والدین سو چکے تھے، میرے والدین بھوکے سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور اپنے والدین کے سرانے آ کر کے کھڑے ہو گیا، اور اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ میں پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں۔ پروردگار، یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر اگر کیا ہے تو اس جگہ سے ہمیں نجات دے دے۔ تو غار کا منہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا اور کہا کہ پروردگار، میں مزدور کی مزدوری دیا کرتا تھا
ایک بار ایک مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی اور چلا گیا. کچھ عرصے بعد جب وہ مزدور لوٹا اور مجھ سے اپنی مزدوری مانگنی چاہی تو میں نے کہا کہ یہ چیز، یہ باغات اور یہ چوپائے جو تم دیکھ رہے ہو، تمہاری مزدوری کے پیسے ہم انہی باغات میں لگا دیے، انہی چوپایوں میں لگا دیا، تو اب یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمام چیز تمہاری ہے، سب کچھ لے لو. اس نے پہلے تو یہ مذاق سمجھا، لیکن بعد میں جب یقین ہو گیا تو وہ اپنی مزدوری لے لی، وہ تمام چیزیں اس نے لے لی. پروردگار یہ عمل میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما. غار کا دروازہ، غار کا منہ تھوڑا سا اور کھلا. تیسرے نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا اور کہا کہ پروردگار میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، ایک دن گناہ کے اتنا زیادہ قریب ہو گیا کہ میرے گناہ کے درمیان کوئی آڑ باقی نہیں رہا سوائے تیرے تقویٰ کے. پروردگار مجھے تیرا خوف لاحق ہوا، میں نے تیرا تقویٰ اختیار کیا اور گناہ سے باز رہا. پروردگار یہ کام، یہ عمل میں نے تیرے رضا کی خاطر کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما. غار کا دروازہ مکمل طور سے کھل گیا اور وہ تمام لوگ مکمل سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. تو یہ لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. چھٹا شخص وہ ہوگا جس نے صدقات و خیرات کیا ہو اور اس قدر چھپا کر کے کیا ہو کہ حدیث کے الفاظ دائیں سے کیا ہو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو. سری طور پر صدقات و خیرات کیا ہو، یعنی صرف وہ اور اس کا رب کے درمیان معاملہ ہو. وہ صدقات کو چھپا کر کے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. چھپا کر کے صدقہ کرنا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے. ساتواں شخص قیامت کے دنوں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خالی وقت میں، جنہوں نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو اور تنہائی میں ان کے آنسو نکل گئے ہوں. تنہائی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر رویا ہو، گڑ گڑایا ہو، اللہ رب العالمین کی خاطر آنسو بہایا ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کی صفات ہی ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز پڑتے ہیں، ان کے دل لرز پڑتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں عذاب ان کو نہیں چھو سکیں گی، آگ ان کو نہیں چھو سکیں گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی خاطر روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے رات کے وقت جنگ میں رات کے وقت پہرا دی ہو. یہ دو لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، یہ ان کے لیے نجات کا سبب بنے گی. یہ قیامت کے دن یہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بشارتوں کے حقدار ہوں، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے حقدار ہوں، ہم اللہ رب العالمین کی خوشی اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے درمیان صرف اللہ رب العالمین کی تعلق سے ہی عمل کو درست نہ کریں، بلکہ لوگوں کے درمیان جو عمل ہیں ہم ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ عمل جو اللہ کے ساتھ ہے، جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی، اس پر تو معافی بھی ہے، لیکن جو بندوں کے ساتھ ہے وہ بندوں کے ساتھ ہی محدود ہے. اسے بھی ہمیں اس دنیا میں حل کر کے ہی جانا ہے، بغیر اس کے ہمارے لیے نجات نہیں ہے. قیامت کے دن ہم سے ہمارے خلاف وہی شخص
اور وہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری نیکیاں لے کر کے جنت پہ چلے جائیں گے اور ہم کھڑے کی کھڑے رہ جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور صحیح طور سے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی ان بشارتوں کے حقدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، ہمارے اعمال درست کر لے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عافیت نصیب فرمائے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ اپنے ایمان اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔